صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار شرائط فرمایا تم جہاں کہیں بھی ان پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آپ سے سوال، جشن ولادت کی خوشی منانا، ہم خوشی مناتے ہیں، اب اعتراض کرنے والے کے پاس قرآن کی کون سی آیت ہے جو منع کرتا ہے؟ اس کے پاس قرآن کی کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ایسی ہے جس کے پر صراحتاً منع کیا گیا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں منانی؟ ہے کوئی؟ بولو صحیح نہیں، پھر دوبارہ سوچ رہے ہے کوئی ذہن میں کوئی قرآن کی آیت آتی ہے، پڑھے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہو کہ اللہ نے پوچھا کہ یہ تم مناتے تھے، اب مثال مجھ سے پوچھے کوئی ہاں کہ تم کیوں مناتے ہو؟ میں کہوں گا کہ حضور علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت کا چرچا کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے ہمارے لیے، ہم ان کی خوشی مناتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان کے لیے یعنی کہ جب یہ دنیا میں تشریف لائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو یہ سنا اپنے علماء کرام سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات جتنے بھی عورتیں حاملہ تھیں سب کو بیٹوں سے نوازا۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہے ایسی روایت قرآن میں، یہ حدیث مبارکہ پڑھی بڑی ہے۔ اچھا خوشی کریں، قرآن فرماتا ہے خوشی کریں، نعمت کے ملنے پر کیا کریں؟ خوشی کریں نا۔ ہمارے پاس یہ دلیل ہے، اسی چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ اتنا کہنے نا، یہ بھی اتنا بھی کہنا اتنا بھی کافی ہے، میرے نبی سے محبت کرو، اللہ فرماتا ہے نا۔ اچھا تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم روک رہے ہو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی سے روک رہے ہو، تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ نہیں کوئی دلیل ان کے پاس، ان کے ان کی کتابیں بڑی بڑی وہ مانتے تھے، جی ہاں یہ جو آج روک رہے ہیں نا ان کے قابل کرتے تھے۔ اچھا کہ وہ اب کچھ جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا جلسہ کیا کہتے ہیں، کانفرنس وہ منا رہے ہیں۔ اچھا یہ کر رہے ہیں، اب پہلے والی کرتے تھے، بیچ والی میں نے قوم جو تھی وہ رک گئی تھی، اب نہیں جو لوگ پوت آ رہی ہے نا پوت آ رہی تھی وہ کر لیا۔ ہاں میں نے خود دیکھا سیرت کانفرنس کرتے ہیں نا، یہ کس حدیث میں آیا بھائی سیرت کانفرنس کرنا؟ کر رہے ہوگا، ہم منع تو نہیں کرو، گاجی باز کے کرو، ڈنکے کی چوٹ کے کرو، ہیلے بہانے سے کیوں کر رہے ہو؟ جس طرح ہم کر رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کرو نا۔ یاد رکھیں جو منع کرنے والوں کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور بڑے بھی جان کے تھے مارے بھی جان گے نہیں ان کے پاس کوئی دلیل۔ آگے سنتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اے لوگوں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا بندہ، تمہاری کمائی یہ قرآن فرما رہا ہے، اور وہ سوداگری جس کا نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے تمہاری پسند کے مکان، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، پیاری ہے، تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتارے، اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ قرآن آگے ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہاں میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ اور رسول کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے اور میرے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک کہ اس کے ماں، اس کے باپ، اولاد سب آدمی اس سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام کی ارشاد فرما رہے ہیں، یاد رکھو پیارے مسلم۔ انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس نے تو یہ صاف بتا دی، یہ تو روایت ہے یوں سے بنتی ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے، ہر کس مسلمان نے مسلمانوں کو ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں سے زیادہ محبوب رکھنا مدار ایمان اور مدار نجات ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل ہوا۔ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب رکھنا کیا ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان کی اصل ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کی اصل ہے۔
ہاں یہاں تک تو سارے کلمہ وہ خوشی خوشی قبول کرنے کے کہ ہاں ہمارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عظمت ہے. ہاں ماں باپ اولاد ساری جہان سے زیادہ ہمیں حضور سے پیار ہے. یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرماتا ہے. کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں جتنا کہہ دینے میں چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی. یہ آیت مسلمان کو ہوشیار کر رہی ہے کہ دیکھو کلمہ گوئی اور عطائے زبانی اعطائے مسلمانی پر تمہارا چھٹکارا نہ ہوگا کہ ہاں ہم لاتے ہیں ایمان لے کر آئے ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس پہ چھٹکارا نہیں ہوگا. ہاں سنتے ہو آزمائش جاؤ گے, آزمائش ہوگی تمہاری, اور اگر آزمائش میں پورے اترے تو مسلمان ٹھہرو گے. ہر شے کی آزمائش میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو باتیں اس کے حقیقی اور واقعی ہونے کو درکار ہیں وہ اس میں ہے یا نہیں. تو کچھ چیزوں کو مانو تو کچھ کو نہ مانو, سب کو ماننا پڑے گا. یا جو لطیرہ آمنو وہ تو خلوص سلمی کافا, وہ لوگوں جو ایمان ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. حضور علیہ السلام کی محبت ایمان کا اصل ہے, ایمان کی اصل ہے. اگر یہ اس میں خرابی ہے تو سب چیز خراب ہے, سب چیز خراب ہے. ابھی قرآن اور حدیث سے ارشاد ہوا چکے کہ ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کو دو باتیں سنتے ہیں. کون کون سی؟ حضور علیہ السلام کی تعظیم اور حضور علیہ السلام کی محبت تمام جہان پر مقدم ہونی چاہیے. تو اس کی آزمائش کا یہ سری طریقہ ہے کہ تم جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم, توجہ رکھو, کیسی تعظیم, کتنی عقیدت, کیسی ہی دوستی, کیسی محبت کا علاقہ ہو, جیسے تمہارے باپ, تمہارے استاد, تمہارے پیر, تمہاری اولاد, تمہارے بھائی, تمہارے احباب, تمہارے اصحاب, تمہارے مولوی, تمہارے حافظ, تمہارے مفتی, تمہارے واعظ, کسے باشد, یعنی کہ کوئی بھی ہو جب وہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے, اصلاً تمہارے قلب میں, تمہارے دل میں ان کی محبت نہیں رہنی چاہیے, اور ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے, اور ان سے الگ ہو جاؤ, ان کو دور سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو, ان کی صورت, ان کے نام سے نفرت کھاؤ. کہ نہ تم اپنے رشتے, علاقے, دوستی, الفت کا پاس کرو, نہ اس کی مولویت, مشیخیت, بزرگی, فضیلت کو خطرے میں لاؤ. آخری جو کچھ تھا حضور علیہ السلام کی غلامی کی بنا پر تھا, اور جب یہ شخص سن لیا وہ صاف ہو گیا, اب اس بندے کی عزت آئے گی, اب اس کو محبت کیسی ہے, اب اس ہمارے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے. حضور علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کئی مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں, ان کے والد صاحب جو مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان میں ادنا سے گستاخی کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تھپڑ مار دیا, پاک کے منہ پہ تھپڑ مارا. کیوں؟ ادنا سے گستاخی کی تھی. حضور علیہ السلام کی باتوں میں چلے جاتے ہیں ابو قحافہ, اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دوست نے مجھے مارا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی, میرے ہاتھ میں جواب نہیں تھی, میں تو گردن مار دیتا میں اس کی. یاد رکھیں جب ان کا غصہ ہوا تو کوئی محبت کا علاقہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے جبے امامے پہ کیا جائے, کیا بطہرے یہودی جبہ نہیں پہنتے, کیا امامہ نہیں باندھتے, ان کے نام اور علم و ظاہری فضل کو لے کے کیا کریں, کیا بطہرے قادری فلسفی کثرت نہیں ہوتے, اور علوم وہ نہیں جانتے. اور اگر یہ نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں, یعنی کہ ان کی شان کے آگے تم نے اس کی بات منانی چاہیے, اس بدبخت کی بات منانی چاہیے, اور اس نے حضور علیہ السلام سے گستاخی کی, اور تم نے اس سے دوستی نبھائی, یا اسے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا, یا اسے برا کہنے پر برا مانا, یا اسی قدر کہ تم نے اس عمل میں بے پرواہی منائی, یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی, تو للہ تم انصاف کرو گے. تم ایمان کے امتحان میں قرآن اور حدیث کے نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اسے کتنے دور نکل گئے. مسلمانوں, کیا جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی وہ ان کے بد کو مقتد کر سکے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا, بالکل نہیں کرے گا. کیسے ہی استاد ہو, کیسے ہی ادھر ہو, باپ ہو, بیٹا ہو, بھائی ہو, کچھ بھی ہو, حضور علیہ السلام کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یاد رکھیے حضور علیہ السلام کا میلاد منانا یہ حضور علیہ السلام سے محبت کی ایک علامت ہے, یہ ایک علامت ہے. اگر دوسرا میں آپ کو ایک بات کروں, کل میں نے ایک بات کہی تھی, میں نے یہ بات کہی تھی اور اس بات کو غلط رنگ دیا کسی نے. میں نے یہ بات کہی تھی جو حضور علیہ السلام کے میلاد کا منکر ہے, انکار کرتا ہے, نہیں مناتا, منع کرتا ہے, میرے پاس الفاظ موجود ہے, ریکارڈ کرنا الحمدللہ, منکر ہے اور حضور علیہ السلام کی میلاد کا انکار کرتا ہے, وہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے میں آج بھی کہتے ہیں, ڈنکی بھی چھوڑ کے کہتا ہوں,
جو منکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت کچھ نہیں ہے؟ اگر ان کا ایمان، اگر ان کی محبت ہے تو ایمان تیرا برباد. تیرے دل میں سور اور خنزیر کے رہنے کی جگہ ہے، وہ تیرا دل نہیں ہے، چوپائے کے رہنے کی جگہ ہے. حضور علیہ السلام کی جس کے بیچ میں محبت ہے وہی مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے، کہلاتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ مسلمان نہیں، بس ختم خلاص. اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور یہ محبت کا ایک انداز ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ محبت کی بنا پر ہم چھوٹ جائیں گے. تو انکار کر رہا ہے، تجھ سے سوال ہوگا، بتا تو کس بات کس بنا پر میری کون سی قرآن کی آیت آپ نے پیش کی تھی کہ میں اس کے پیش نظر میں نے انکار کیا تھا، میں اس کے پیش نظر میں نے جھنڈیاں نہیں لگائی، میں نے اس کے پیش نظر میں نے لائٹیں نہیں لگائی، میں نے اس کے پیش نظر لنگر تقسیم نہیں کیا یا کھانا نہیں کھلایا غریبوں کو، میں نے اس کے پیش نظر یہ کام نہیں کیا. ہے بھی میرے پاس کوئی دلیل تو ہمیں بتانا. آپ قرآن ایک تو تم ساتھ تھی، اگر تمہارے پاس میں اگر تم سچے تو لاؤ ہاں کوئی دلیل نہیں لوگوں کے پاس. اللہ کریم ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ جو مسلمان جو ایمان والے خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کریم کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، میلاد منائیں، تنگ نہ کریں کسی کو، میلاد منائیں، جھوٹ نہ بولیں، میلاد منائیں، نماز کی پابندی کریں، میلاد منائیں، چوری کی لائف نہ دیں، میلاد منائیں، ہر کام شریعت کے مطابق کریں. انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. اللہ کریم ہم کی توفیق عطا فرمائے.